عوام کو اس بات کی شکایت ہے کہ محکمہ وقف میں بدعنوانیاں عروج پر ہیں۔ کیا NOC، نگران کار، متولی، تجدید متولی اور پروسیڈنگ جاری کرنے کے لیے کوئی فیس مقرر ہے؟ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بدعنوانیوں کی رفتار میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ بدعنوانی میں ملوث عہدیدار خیال کرتے ہیں کہ جو بھی کمانا ہے ابھی کما لو، ورنہ الیکشن کے بعد نتائج کیا آئیں گے پتہ نہیں، یہ حکومت رہے گی یا نہیں۔ جو شخص مال غنیمت نہیں دیتا انہیں کئی سال تک متولی شپ نہیں ملتی۔ میں خود ایک صاحب کو گزشتہ 13 سال سے وقف بورڈ کے چکر کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو کہ بھونگیر کے قریب ولی گنڈا سے آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی درخواست پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ یہ شخص اکیلا سارے قابضین سے نبرد آزما ہے۔ وہ قابضین کے خلاف کلکٹر کے پاس جاتا ہے، DSP کے پاس جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قابضین کے خلاف وقف بورڈ بھی دفاتر کے اعلیٰ عہدیداروں کو اطلاع دینا چاہیے۔ ولی گنڈا کے اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں وقف کی تقریباً 75 ایکڑ زمین ہے جس پر قابضین موجود ہیں، اور دھرنی پورٹل کے سبب قابضین کے نام پر رجسٹریشن نہیں ہو سکتا، لیکن قابضین کو بے دخل کرنے کے لیے وقف بورڈ DSP اور کلکٹر کو لیٹر تحریر کرنے تیار نہیں، جبکہ اقبال صاحب کے والد صاحب اس کے متولی تھے اور یہ انہیں وقف بورڈ نے بے دستپاک کر دیا ہے، جس کے سبب سرکاری دفاتر میں ان کی کوئی نہیں سنتا۔ لیکن قابضین کو رجسٹریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وقف بورڈ NOC نہ دے، اور اس NOC کو کلکٹر آفس اور RDO اور MRO میں منظوری ملنے پر ہی رجسٹریشن ہو سکتا ہے۔ گو کہ قابضین ہر ممکن کوشش میں ہیں کہ دفاتر کے عملے کو ملا کر رجسٹریشن کروا لیں، اس سے قبل NOC لے لیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابضین کے لیے دشواری ہو رہی ہوگی۔ اگر ایسے میں محکمہ وقف ایکشن لیتا ہو تو تمام قابضین بے دخل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے قابضین کو NOC دے دیا ہے یا پھر قابضین سے بات کر لی ہے کہ وہ اس وقف 75 ایکڑ زمین کو بچانے کے لیے کوئی معقول قدم نہیں اٹھاتے۔ قابضین اس لیے بھی قبضہ نہیں کر سکتے کہ جب نلگنڈا ضلع کے انسپکٹر جبار صاحب موجود تھے، انہوں نے سارے نلگنڈے کی وقف زمینات کو ریونیو میں درج کروا دیا تھا۔ ریونیو آفیسر اور انسپکٹر وقف دونوں ہی نے مل کر اسے ریونیو ریکارڈ میں داخل کر دیا تھا، بلکہ جبار صاحب نے اس کے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیے تھے۔ اسی طرح کی کارروائی جبار صاحب انسپکٹر جب میدک کے انسپکٹر بنے تو انہوں نے میدک کے لینڈ ریکارڈ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے 28,000 ایکڑ وقف اراضی کو ریونیو ریکارڈ میں داخل کروایا، جس کے سبب میدک ضلع کی تمام 28,000 ایکڑ اراضی دھرنی پورٹل میں شناخت ہو چکی ہے۔ اس ایک طرح سے جبار صاحب نے وقف بورڈ کو بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ ضلع نلگنڈے کی 3,500 ایکڑ زمین اور ضلع میدک کی 28,000 ایکڑ زمین کو قابضین کے لیے رجسٹریشن سے روکا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہیں تو ترقی ملنا چاہیے تھا، لیکن انہیں ایک جگہ بٹھا دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی اس سے جتنے بھی قابضین NOC کے لیے پہنچیں گے اور NOC جاری کی جائے گی، وہ سب عوام کے سامنے ننگے ہو جائیں گے۔ TRS حکومت کو چاہیے کہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ لگایا جائے کہ موجودہ چیئرمین کے دور میں کتنی NOCs جاری ہوئی ہیں اور اس کے ذمہ دار کون کون ہیں۔ اگر TRS حکومت نے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا بلکہ سابق حکومتوں کی طرح لوٹ مار کی آزادی دی تو پھر مسلمانوں میں اس کا غلط میسیج ہی جائے گا۔ اسی لیے وقف بورڈ کے تمام معاملات کی جانچ ضروری ہے، خصوصاً NOC متولی کا تقرر، نگران کار کا تقرر، تجدید متولی اور پروسیڈنگ جاری کرنے کے لیے کتنی رقم لی جا رہی ہے۔ ان سب کی معلومات حاصل کی جائیں تو بہتر ہوگا اور بدعنوانی میں ملوث لوگوں کے خلاف ایکشن لے کر مسلمانوں کو ایک اچھا میسیج دیا جا سکتا ہے، ورنہ مسلمان TRS کو بھی سابقہ بدعنوان حکومتوں کے مماثل ہی سمجھیں گے۔